السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 400۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تھے تو اپنی سواری کے اوپر نماز پڑھتے تھے، نوافل وغیرہ۔ یصلی علی راحلتہ حیث توجہت، جدھر بھی اس کا رخ ہوتا تھا اسی طرف رخ کر کے نوافل پڑھتے تھے، نفل نماز پڑھتے تھے اپنے اونٹنی کے اوپر، اپنی سواری کے اوپر۔ یصلی علی راحلتہ حیث توجہت، آپ نماز پڑھتے تھے اپنی سواری کے اوپر، اپنی اونٹنی کے اوپر، اس کا جس طرف بھی رخ ہوتا تھا اسی طرف رخ کر کر کے۔ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ، جب آپ فرض نماز کا ارادہ فرماتے، جہاں فرض نماز کا وقت ہو جاتا، نزل، نیچے آپ اتر جاتے، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، اور قبلے کی طرف رخ کر کے اہتمام کے ساتھ میں فرض نماز ادا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو تھا وہ یہ ہمارے ایسا نہیں تھا جیسے ہمارے یہاں اگر 2 رکعت نفل ہر نماز کے بعد، یا صبح کو تہجد میں جو ہے پڑھ لی 10 رکعت 12 رکعت 8 رکعت کچھ گنتی کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب بھی جہاں بھی کوئی فرصت ہوئی، جب دیکھا کوئی کام نہیں ہے کچھ اور، تو فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو سفر میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر اونٹنی پر پالان بندھا ہوا ہوتا تھا۔ پالان غالباً وہ اس طرح سے ہوتا تھا جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت سے ہاتھی والے محاوت لے کر کے آتے ہیں، ان کے اوپر ایک چوکی سی باندھ کے رکھتے ہیں، اس طرح سے وہ ہے اونٹ کے اوپر ایک پالان بندھا ہوا ہوتا تھا، اس کے اوپر بیٹھ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھتے تھے سفر میں۔ جیسے ہی فرصت ہوتی تھی نوافل میں مشغول ہو جاتے تھے، اور جدھر سواری کا رخ ہوتا تھا ادھر ہی رخ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے تھے۔ سواری چل رہی ہے، قافلہ چل رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ جب گھر میں بھی جب کہیں دیکھا کہ فرصت ہوئی کوئی اور کام نہیں تو فوراً جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اسی طرح سے جہاں بھی سفر میں اگر ہوتے تھے تو سفر میں جو ہے قبلہ رخ، اگر سواری کا جدھر رخ ہے ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھ لیتے۔ باقی اگر کہیں گھر مقام پر ہیں یا زمین پر ہیں تو رخ قبلے کی طرف کرتے تھے۔ کچھ دن 16-17 مہینے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور اس کے بعد میں جو ہے خانہ کعبہ کا جب حکم آ گیا تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ البتہ فرائض کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے۔ فرائض کا جب وقت ہوتا تھا، فرض نماز کا جب وقت ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر کر کے قبلے کی طرف رخ کرتے تھے، اور قبلے کی طرف رخ کر کے اہتمام کے ساتھ فرض نماز ادا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس حدیث سے جو ہمیں ملتی ہے بات یہ ہے کہ اگر اتنا اہتمام نوافل کا کہ ہم سفر میں بھی جا رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم چلو وقت ہے ہمارے پاس تو ہم نوافل وغیرہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائیں، تو ایسے حالت میں جس طرف ہماری کوئی سواری جا رہی ہے اسی طرف ہم رک کر کے ہم نماز میں مشغول رہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی یاد میں مشغول رہیں، اور جب فرض کا وقت ہو تو اس وقت جو ہے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔